شاید جس کمیٹی میں یہ قانون اور اس پر بات ہو رہی ہے. شفقت صاحب، یہ جو کیا یہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ چیئرمین نیب اور پروسیکیوٹرز کی ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات کرنے کا اختیار یا اس کرنے کا فیصلہ آپ کے اختیار میں ہونا چاہیے؟ نہیں، یہ ہمارے مسودے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ بات کہاں سے آئی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہاں سے آئی ہے، لیکن میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسودے میں یہ بات نہیں ہے. حکومتی مسودہ ہمارا جو مسودہ ہے اس کا بنیادی عنصر وہی ہے جو کہ ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی تھیں نیب لا کے اندر، اور وہ امینڈمنٹس آرڈیننس کے ذریعے جاری بھی کر دی گئی تھیں، اور اس کے بعد جب وہ ایکسپائر کیا تو اس کو ہم نے ایز این ایکٹ بھی بنا کے پیش. تو ہماری پوزیشن تو یہ ہے. دوسری بات یہ ایکسٹینشن والی بات جو ہے یہ بالکل نہیں ہے. سر آپ مانگتے ہوئے یہ پھر بات آئی کہاں سے؟ اگر اجازت دیں کہ میں اصل چیز جس پر شاید آپ کا میچ پڑے گا وہ گرفتاری ہے، یا چیئرمین نیب کا سواب دیدی اختیار گرفتاری پر. لیکن میں اگر مصدق ملک صاحب سے پوچھوں کہ ان کی پارٹی کہتی ہے کہ یہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے، تو ان کو کیسے پتا چلا کہ اس مسودہ آپ نے شیئر کر لیا اپوزیشن کے ساتھ؟ جی، میرا خیال ہے کہ وہ جو ہم نے تو جمع کرایا ہوا ہے آلریڈی، وہ نیشنل اسمبلی کے فلور پہ جو ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی ہیں وہی ہے ہماری امینڈمنٹس. اس میں کیا؟ اس میں دو چیزیں ہیں. جی، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ پروسیجرل لیپسز کی وجہ سے جو سول سرونٹس ہیں ان کے ساتھ جو کارروائی ہوتی ہے وہ نہ ہو، اور دوسرا جو بزنس مین ہیں ان کے جو ٹیکس میٹرز ہیں، ان کی باقی چیزیں ہیں، وہ جو اپروپریٹ فورم ہے وہاں پہ ہو. نیب جو ہے وہ ہر چیز میں دخل اندازی جو ہے وہ نہ کرے ایسے معاملات میں جن کے اور فورم جو ہیں وہ موجود ہے. وہ ہم نے پرپوز کیا. جو ٹیکس کے فورمز ہیں، ٹیکس کے فورم ہے، ایف بی آر کا فورم ہے، بزنس مین کا فورم تو ایف بی آر ہے، ویسے بھی وہ نیب نہیں ہے. لیکن اس میں نیب نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہے ہمارے ذہن میں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز میں ویسے مجھے ضروری ہے کہ میں آن دا ریکارڈ ضرور کہوں کہ بہت سارے جو اعتراضات یہ کیونکہ ڈرافٹ ایک سرکولیٹ کر رہا 3 صفحے کا، اس میں امینڈمنٹ ٹو سیکشن 6 آرڈیننس 18/1999 کی Clause 1 subsection B of Section 6 the word non-extendable shall be omitted. یہ 3 جگہ پہ لکھا ہوا ہے non extendable. یہ ہمارا مسودہ نہیں ہے. جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے وہ وہی ہے جو ہم نے امینڈمنٹس پرپوز کی تھی. ایک چیز میں فار دا ریکارڈ کہہ دوں، اور وہ صرف ریکارڈ کے لیے ہے کہ 10 سال میں دونوں پارٹی کو موقع تھا کہ وہ تبدیلیاں کرتے، انہوں نے نہیں کی. سو یہ ریکارڈ پہ رہے، کیونکہ ابھی ہمارے پہ کہتے ہیں جی یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. آپ کے پاس پورے اختیارات تھے، لیکن آپ تو گرفتاری کے بارے میں بھی تھے، ٹھیک کرنے کیا نا، ہم نے کیا نا. اور دوسری بات جہاں تک میری اندازہ ہے یا میرا تجزیہ ہے اس کے بارے میں، اصل ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ قانون میں گرفتاری کی اجازت ہے یا اور اس کا غلط اصل ایشو یہ ہے کہ وہ پروسیجرل طریقہ جو نیب اپناتی ہے وہ اس میں پرابلم ہے. اگر وہ انکوائری صحیح کریں، اگر وہ انویسٹیگیشن، وہ ویریس سٹیجز ہیں نا، پہلی سٹیج ہے انکوائری کی، پھر انویسٹیگیشن کی سٹیج ہے، پھر پروسیکیوشن کی سٹیج آتی. اگر اریسٹ کا اختیار جو ہے وہ اپروپریٹ لیول پہ صحیح وقت پہ استعمال ہو تو کسی کو اعتراض نہیں. وہ صحیح وقت کون سا ہے آپ کے خیال؟ صحیح وقت ہے جب آپ کے پاس انویسٹیگیشن کے بعد اتنی سالڈ ایویڈنس آ جائے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اب پروسیکیوشن ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر کچھ آپ اسے گرفتار کر کے کرنا کیا چاہتے ہیں؟ گرفتار کر کے اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ باہر چلے جائیں. ای سی ایل میں نام ڈال دیں. آپ یہ کہیں کہ جو انکوائری شروع ہوگی ای سی ایل میں نام ڈال دیں. نیب کے پاس اختیار ای سی ایل کا نہیں، وہ ریکمینڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کو ریکمینڈ کریں، حکومت بیٹھی ہو کر دیں، بائنڈنگ کر دیں. اس کے علاوہ کوئی معمولی چیز اگر بیچ میں رہ گئی ہے جس کو مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن سر ایک سال میں کیا تفتیش ہوتی ہے؟ میں آپ سے ویسے ہی جاننا چاہتا ہوں شفقت صاحب، آؤٹ آف کیوریوسٹی میں جاننا چاہتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب آپ کے پاس 9 مہینے سے گرفتار ہے، حمزہ شہباز میرے پاس گرفتار نہیں ہے، نیب کے پاس، میرے پاس نہیں ہے، نیب کے پاس میرا، اور نیب کا میں ترجمان نہیں ہوں، اور نیب ہمارے متحد نہیں ہے. آپ سوچیں آپ نے اس وقت اپنے اینالسٹ کی ہیٹ پہنی، جی آپ کے پاس حمزہ شہباز 1 سال سے گرفتار ہے. خواجہ برادران ہیں، ان کی گرفتاری میرے پاس، ہم نے پوری ایک لسٹ بنائی تھی کہ کون کون کتنا عرصہ گرفتار رہا ہے آپ کے پاس. آپ نے 6 مہینے شاہد خاقان کو گرفتار رکھا، 6 مہینے آپ نے مفتاح اسماعیل کو. آفٹر دا فرسٹ 3 یا 4 ٹائم جب آپ نے ان سے انویسٹیگیشن کر لی، 6 مہینے میں کیا پوچھنا چاہتے ہیں جو آپ نیب نے انویسٹیگیشن کی؟ دیکھیں یہ بڑا کلیئرٹی آپ میرا، اگر اس وقت تک ان کی انویسٹیگیشن اس حد تک ہو چکی ہوتی کہ وہ انہوں نے چلان پیش کر دیا ہوتا، وہ ساری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی تو کسی کو بھی اعتراض نہ ہو. اعتراض کس بات کا ہوتا ہے؟ اعتراض اس بات کا ہوتا ہے کہ 1 سال سے کوئی صاحب جو ہیں وہ اندر ہیں اور اس کی کوئی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہو رہی، کوئی چلان پیش نہیں کیا جا رہا. سو دیٹ از ویئر پرابلم ارائزز.
اور میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی یہ گزارش کی تھی کہ ہم تو سب سے بڑے وکٹم ہیں نیب کی لیک آف پرفارمنس کے، کہ اس کی وجہ سے نیب کی جو کوتاہیاں کہہ لیں، کمزوریاں کہہ لیں، اس کی وجہ سے احتساب کا جو سارا عمل ہے وہ متنازع ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے چور ڈاکو جو وہ سرخرو ہو کے سر لیکن باہر کے ملکوں میں جو قانون ہے، میں نے ایک کوشش کی دیکھنے کی کہ باہر کے ممالک میں قانون کیا ہے، اس میں ریئر کیسز میں گرفتاری ہے، اور وہ بھی چند دن کی گرفتاری، ایٹ بیسٹ چند دن کی. دیکھیں آپ کے پاس کیس ہے، فرض کریں آپ نے مجھے گرفتار کر لیا ایز پولیٹیشین، آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پاس ایویڈنس کافی ہے، آپ نے مجھے 6 مہینے اندر رکھا اور عدالت نے مجھے بری کر دیا، میرے 6 مہینے کا جواب کون؟ مجھے آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرگومنٹ میں صرف آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جس ملک میں پچھلے 70 سالوں میں اربہ لوگ پیسہ کھا گئے، اور ان کے لیے قانون بناتے وقت مجھے اندازہ ہے، میں نے تو نہیں بنایا، لیکن مجھے اندازہ ہے کہ اس وقت یہ فیلنگ تھی کہ کیونکہ یہ کوئی کسی کو سزا ہوتی نہیں ہے، اس لیے ایسا قانون نہیں ایسا طریقہ نہیں کہ ایسا قانون بنایا جائے جو سخت ہے. اور ان کو موقع تھا دونوں پارٹیوں کو اس میں تبدیلی کرتے، نہیں کی انہوں نے. اور آپ کو لگتا ہے اب تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم تبدیلی دو چیزوں کی کر رہے ہیں. کیا گرفتاری کے قانون میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دو چیزوں کی گرفتاری کے بارے میں ہم نے دو چیزوں کے بارے میں ہم نے پرپوز کیا ہے. ایک یہ کہ بزنس مین، اور دوسرا سول، اور اس کا کچھ پولیٹیشنز پہ بھی ہے، پروسیجرل لیپسز پولیٹیشین سے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نیب اپنی کارکردگی صحیح کرے تو یہ گرفتاری کا ایشو نان ایشو ہے. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے خیال میں اصولی طور پہ کیا اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے گرفتاری کے ایشو کو یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ناجائز جو طریقہ کار ہے اور جو کارکردگی ہے اس کو زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. گرفتاری دیکھنے کی ضرورت ہے. گرفتاری جو ہے وہ ایک ہم کسی بھی کل شفقت محمود صاحب اس ٹائم ایجوکیشن منسٹر ہیں، کل پی ایم ایل این کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کسی ایک چیز پر آپ کو نیب اٹھا کے اندر ڈال دیتی ہے اور آپ 6 مہینے اگر میرے خلاف ایویڈنس موجود ہے اور انویسٹیگیشن کے بعد تقریباً ساری ایویڈنس آ جاتی ہے اور پھر مجھے گرفتار کیا جاتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. ٹھیک. اور ایک چیز، دو چیزوں پہ اتفاق، لیکن اس پہ مزید کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو انویسٹیگیشن آفیسرز کی کارکردگی اور کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. بات ہے، ایک چیز ہے کہ ایک بندہ 1 ارب روپیہ کھا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں 20 کروڑ روپیہ اپنے ڈیفنس میں لگا دیتا ہوں. حکومت نے روک دی، ہاں ڈیفنس پہ لگا دیتا ہے. ایبسولوٹلی 1 ارب کھا جاتا ہے، 20 کروڑ روپیہ اپنے ڈیفنس پہ لگا دیتا ہے، اور گورنمنٹ کا وکیل جو ہے یا بندہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے وہ 1.5 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. تو کیا مقابلہ ہے؟ ایگزیکٹلی. سو یہ دو چیزیں آپ کو، انویسٹیگیشن آفیسرز کی کیپیسٹی اور وکیل، کہ ایک طرف there is a reason، ایک وجہ ہے کہ ایک وکیل 1.5 لاکھ روپے مہینے کا لیتا ہے. So real issue is not power to arrest. Real issue is کہ lack of performance.